یہ ایک سوال آیا ہے بھائیوں کی طرف سے شداد کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دو سوالات ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں کو ایک ساتھ نمٹا لوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شداد کی ولادت اور اس کی موت کے بارے میں۔ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے، عام طور پر وہ روایت اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، موت کے فرشتے سے، کہ کیا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو رحم بھی آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، بہت لمبا قصہ ہے، میں بالکل شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک جہاز جو ہے وہ چلا جا رہا تھا، اس میں ایک عورت جو ہے وہ حاملہ تھی اور زچگی کا موقع قریب تھا کہ اتنے میں تو نے حکم دیا اور سمندر میں جو ہے وہ طوفان برپا ہو گیا۔ البتہ اسی دوران میں اس کے ہاں اولاد ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ایک تختے پر وہ ماں اور بچہ تھے، وہ لڑکا تھا اور اس کی ماں تھی جو بھی نومولود بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو آپ نے حکم دیا، اللہ تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے۔ تو اس وقت مجھے اس بچے پر بہت رحم آ رہا تھا کہ اتنا سا بچہ ہے اور سمندر کی لہروں میں ٹوٹے ہوئے تختے پر ہے، کیا ہوگا اس کا؟ تو اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے بچے پر رحم آیا تھا۔ اور دوسرا اس وقت کہ جب شداد نامی شخص، یعنی ایک فرضی نام ہے جس کا کوئی قرآن و سنت میں ذکر نہیں ملتا، تو اس نے جو ہے وہ بڑی محنتوں سے مدتوں ایک جنت تیار کروائی تھی۔ اب یہ جنت جب دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر اس کا ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا کہ تو نے حکم دیا کہ شداد کو موت دے دے، اور میں نے موت دے دی۔ تو جناب والا یہ شداد جو ہے اس کے اوپر مجھے رحم آیا کہ اتنی محنت سے مدتوں بعد اس نے جنت تیار کی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اپنی جنت کو دیکھ نہیں سکا۔ تو اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کوئی یہ روایت اس طرح کی ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ دوسری اس کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ عام طور پر ثعلبی وغیرہ کچھ مفسرین ہیں جنہوں نے یہ جو قرآن مجید کی آیت سورۃ الفجر کی آخری پارے میں ارم ذات العماد، اس میں نقل کیا ہے کہ جی یہ قوم عماد میں سے تھا اور اس نے بہت بڑی جنت بنائی تھی، جس کے ستون، جس کی اینٹیں جو ہیں اس جنت کی جو ہے جناب سونے اور چاندی کی تھی، اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے ستونوں پر، اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ اس میں اس نے نہریں بہا دی تھیں اور قسم قسم کے پودے اگا دیے تھے، اور ایسا کر دیا تھا اور ویسا کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی جنت اس نے تیار کی تھی شداد نے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اسی سورۃ الفجر کی اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خبر شداد المذکور اخوہ فی الضعف بل لم یصح، یعنی یہ جو خبر ہے اس میں ضعف ہے بلکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ روایتہ کما ذکر الحافظ ابن حجر، جس سے کہ حافظ ابن حجر نے اس بات کو ذکر کیا، فہو موضوع، یہ موضوع ہے کا خبر ابن قلابہ، جیسے کہ ابن قلابہ کی خبر ہے۔ تو یہ موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ یہ جو ہے شداد کی جنت کا قصہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا اور دوسرے لوگ بھی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ کبار مفسرین کرام اس کا انکار کر چکے ہیں اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ملتی۔ تو شداد کی موت کا یہ قصہ اور شداد کی جنت کا قصہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے کہ شداد نے دعا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری موت ایسے واقع ہو کہ نہ اس وقت میں زمین پر ہوں نہ میں آسمان پر ہوں۔ موت سے بچنے کے لیے اس نے یہ دعا کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھوڑے سے اتر رہا تھا تو اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں اس کا خلا میں تھا، اتنے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ یہ بھی من گڑت روایت ہے، کہیں بھی نہیں ملتی احادیث کی کتابوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھوڑے کے رکاب میں اس کا پاؤں تھا تو گھوڑا کہاں تھا؟ زمین پر تھا کہ خلا میں تھا؟ ہاں، اگر کوئی جہاز میں فوت ہوتا تو کہتے ہیں بھائی نہ زمین پہ نہ یعنی آسمان پر بلکہ فضا میں اس کی موت واقع ہوئی، اس وقت تو جہاز تھے نہیں۔ تو یہ بات بالکل یعنی فرضی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر اس کو بہت سے لوگ اپنی تفاسیر میں بھی نقل کر چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، حالانکہ تفسیر میں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی من گڑت روایات نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ شداد سے متعلق جو ہیں بالکل بھی ثابت نہیں ہیں، تو ان کو دین کے نام پر قطعاً بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔